شوہر کے فوت ہونے کے بعد مجھے اکیلے سونے میں ڈر لگتا تو میں اپنے دیور کو اپنے ساتھ بیڈ پر سلانے لگی اور ایک بستر پر میں دیور کے ساتھ سوتی۔ دیور 14 سال کی عمر میں بھی 25 سال کا جوان لڑکا لگتا تھا۔ شوہر کے بعد میں نے بہت مشکل سے ہی گزارا کیا تھا، لیکن کب تک میں اس طرح گزارا کرتی۔ اس رات سوچا کہ ایک بار دیور کو آزما کے دیکھتی ہوں، اس لیے آج کی رات میری شادی کے دن موہت بے حد خوش تھا۔ اسے ہمیشہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھا تھا اور وہ بھی مجھے پیار سے بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ اس کے معصوم چہرے اور اس کی خوشی میں ایسی خوشی تھی کہ جیسے اسے سچ میں ایک نئی ماں مل گئی ہو۔ لیکن اس خوشی بھرے دن کے کچھ ہی وقت بعد میری زندگی میں دکھ کا اندھیرا چھا گیا۔ میرے شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا اور ان کے جانے کے بعد گھر میں بالکل اکیلی پڑ گئی۔ موہت ہی میرا سہارا تھا، لیکن پھر بھی مجھے رات کو اکیلے سونے سے ڈر لگتا تھا۔ ٹھنڈی سردیوں کی راتیں لمبی لگتیں اور میرے من میں ایک عجیب سی بے چینی بھر جاتی۔ کچھ راتوں سے میں نے اسے اپنے ساتھ بستر پر سلانا شروع کر دیا تھا تاکہ اس اکیلے پن اور ڈر سے تھوڑی راحت مل سکے۔ موہت کی عمر بھلے ہی 14 سال تھی، پر اس کے قد کاٹ اور سمجھداری اسے کہیں بڑا دکھاتے تھے۔ شوہر کے جانے کے بعد جیسے تیسے اس دکھ سے باہر آئی، لیکن من کو دبانا آسان نہیں تھا۔ اس رات بھی دل میں عجیب سی بے چینی لیے میں سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آدھی رات کو اچانک جاگ کر میں نے موہت کو دیکھا، وہ گہری نیند میں تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھیں بھر آئیں۔ اس چھوٹے سے بچے نے بھی اپنے بھائی کو کھو دیا تھا اور پھر بھی وہ میرے ساتھ مضبوطی سے کھڑا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی بات یاد آئی جو ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا، دیور کو ہمیشہ جو سمجھو لیکن دوری بنائے رکھو تاکہ وہ تمہارے کمرے میں بلا ضرورت نہ آئے۔ تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو، تمہیں اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ماں کی باتوں کو یاد کرتے ہی مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ موہت کے بارے میں کچھ زیادہ ہی برا سوچ رہی ہے اور میں ان کی باتوں سے ناراض ہو جاتی تھی۔ لیکن اب جب شوہر کو کھو کر میں بے سہارا ہو گئی تھی، ماں کی باتوں کا مطلب سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اس رات بھی جب میں اکیلی بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میرے دل میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں کہ میرے شوہر مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے موہت کے سہارے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور موہت ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ شاید وہ اپنے بھائی کے رشتہ داروں کے ساتھ تھا اور مجھے یہ سوچ کر کچھ راحت ملی کہ وہ گھر نہیں آیا۔ اس کی غیر موجودگی میں مجھے ایک طرح کی راحت محسوس ہوئی۔ اس وقت ماں کی باتوں کا اثر میرے دل میں گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ ڈرتے ہوئے میں نے سوچا کہ کون ہو سکتا ہے، لیکن باہر سے موہت کی آواز آئی، بھابھی دروازہ کھولیے، میں ہوں۔ اس کی آواز سن کر میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہوئی۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اس بڑے سنسان سے گھر میں سب کچھ جیسے ویران سا لگنے لگا۔ موہت اندر آیا اور معصومیت سے پوچھنے لگا، بھابھی آپ نے کھانا کھایا؟ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور چہرے پر وہی معصومیت تھی جو ہمیشہ سے تھی۔ اس پل میں نے خود کو سمجھایا کہ موہت ایک معصوم بچہ ہی تو ہے۔ اس رات مجھے اس کا ساتھ اور اس کی فکر ہی میرے لیے سہارا بن گئی۔ موہت کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی اور اس میں ہوٹل سے لایا ہوا قورمہ تھا۔ اس نے ایک پلیٹ میں قورمہ نکالا اور میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر فکر اور معصومیت کی جھلک صاف تھی۔ بھابھی، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، لیکن آپ کے لیے باہر سے لے کر آیا ہوں۔ آپ کچھ کھا لیجئے، ورنہ آپ یوں ہی بھوکی رہ جائیں گی، اس نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور رندھی ہوئی آواز میں کہا، میں اپنے بھائی کے بعد آپ کو نہیں کھونا چاہتا۔ موہت کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ مجھے ماں جیسا مانتا تھا۔ اس کی باتیں دل کو چھو گئیں، لیکن پھر بھی ماں کی باتیں میرے دل سے نکل نہیں پا رہی تھیں۔ اس نے میرے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بھابھی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا سہارا بنوں گا، آپ اس گھر سے کبھی مت جانا۔
اس کی باتیں سن کر میرا دل بھاری ہو گیا۔ وہ بڑے انداز میں مجھ سے بات کر رہا تھا اور میری آنکھوں میں اس کی اس معصوم فکر نے ایک نئی امید کی جھلک دی۔ پھر اس نے کہا، بھابھی آپ اس کمرے میں سو جائیں، دوسرا کمرہ تو چھت کے قریب ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو وہاں رہنا چاہیے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھائی کی موت ہو چکی ہے اور کوئی بھی غلط ارادے سے ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ اس کی اتنی سمجھداری بھری بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ اتنی چھوٹی عمر میں اسے کیسے یہ سب باتیں سوجھ رہی ہیں، لیکن پھر بھی اس کی باتوں میں فکر تھی اور اس کی فکر نے مجھے اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ موہت کا کمرہ دوسری طرف تھا، جبکہ میں اور میرے شوہر ہمیشہ چھت کے پاس والے کمرے میں رہتے تھے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی سب کچھ عجیب سا لگنے لگا۔ آج پہلی بار میں اپنے کمرے سے باہر کسی اور کمرے میں تھی، لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور نظریں اٹھائیں، وہاں ایک چیز تھی جس سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ موہت کی عمر 14 سال تھی اور مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے جو کیا تھا وہ ایک چھوٹے بچے کے لیے نہیں بلکہ کسی بڑے اور سمجھدار آدمی کے جیسا تھا۔ اس کی باتوں میں کچھ ایسا تھا جسے سن کر مجھے اس کی معصومیت اور سمجھداری پر حیرانی ہو رہی تھی۔ وہ بچہ جو عام طور پر میری نظر میں چھوٹا سا دکھتا تھا، اب مجھے وہ سوچ سمجھ کر بولنے والا لگ رہا تھا۔ موہت کے کمرے میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا جو کچھ میں نے چھپا رکھا تھا وہ وہاں کیسے پہنچ گیا۔ میری ساری چیزیں بے ترتیب سی پڑی تھیں اور ایک پل کے لیے مجھے لگا کہ یہ سب کچھ موہت نے کیا ہے۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی اور میں سوچنے لگی کہ صبح ہوتے ہی اسے اس بارے میں سوال کروں گی۔ پھر میری آنکھوں میں نیند کی جھپکی آ گئی اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید قورمہ کھانے کے بعد میری نیند آ گئی ہے۔ میں نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا اور سونے کی تیاری کی۔ 3 دن سے مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن آج ایسا لگ رہا تھا جیسے موہت کے لائے قورمہ کھا کر میری آنکھیں بھاری ہو گئیں۔ سوچا کہیں یہ قورمہ کھانے کی وجہ سے تو نہیں تھا، مگر بہت جلد ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں، جیسے کسی کو نیند کا انجیکشن لگ گیا ہو۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ 10 بج چکے تھے اور مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ مجھے اتنی گہری نیند کیسے آ گئی۔ 3 دن سے مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی، لیکن آج تو ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے نیند کی کوئی خماری چڑھ گئی ہو۔ میرا دل بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں موہت کے لائے ہوئے قورمہ کھا کر میں بے ہوش تو نہیں ہو گئی۔ میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے باہر آئی۔ سامنے موہت کچن میں چائے بنا رہا تھا اور اس کی معصومیت میں مجھے کچھ ایسا تھا جو مجھے اور بھی حیران کر رہا تھا۔ موہت کی 14 سال کی عمر میں جو کچھ میں نے سنا وہ مجھے گہرے صدمے میں ڈال گیا۔ وہ چائے میرے سامنے رکھتے ہوئے بولا، بھابھی آپ سو گئی تھیں، آپ کو بہت اچھی نیند آئی نا؟ اس کی باتوں میں ایک معصومیت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا کچھ اور ہی تھا۔ مجھے بہت برا لگا اور میں نے پھیکی آواز میں جواب دیا، ہاں آج مجھے بہت نیند آئی۔ وہ فوراً بول پڑا، تو کیوں نہیں آتی بھابھی؟ میں نے آپ کو قورمے میں نیند کی گولی ملا دی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا تھا کہ میری بھابھی کو نیند نہیں آتی، تو اس نے کہا تھا اس قورمے میں نیند کی گولیاں ملا دو، اس سے یہ آرام سے سو جائیں گی۔ اس کی باتوں نے مجھے حیران و پریشان کر دیا۔ موہت تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ میں نے چلاتے ہوئے کہا، تم اپنی بھابھی کو بے ہوش کرنا چاہتے تھے۔ میرا دل ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں بھابھی، میں تو آپ کو بس اچھی نیند دینا چاہتا تھا۔ اب آپ تو تر و تازہ لگ رہی ہیں، یہ لو چائے پئیں۔ اس نے چائے میرے سامنے رکھی اور میں اس پر شک کرنے لگی، تم نے اس میں کچھ ملایا تو نہیں؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ قسم کھاتے ہوئے بولا، اللہ کی قسم بھابھی، اس میں نیند کی گولی نہیں ہے، آپ کہیں تو میں یہ چائے خود پی لوں گا، ہم آدھی آدھی پی لیتے ہیں۔ اس نے چائے کے کپ سے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے مجھے دکھایا۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین ہوا اور میں نے سوچا کہ شاید وہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بارے میں شکی ہو جاتی ہوں۔ لیکن پھر بھی میں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کی معصومیت پر یقین کرنے لگتی۔ لیکن جو کچھ میں نے اس کے کمرے میں دیکھا تھا
وہ میرے دل سے نہیں نکل رہا تھا۔ اس کمرے میں جو تھا اس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں اس پر کیا یقین کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد موہت نے خود ہی منہ کھول دیا اور اس کی باتوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ بھابھی، میں آپ کے زیور بیچنا چاہتا ہوں، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ میرا ایک جاننے والا اور ایماندار انکل ہے، وہ ہمارے زیور بیچ کر ہمیں بہت سارے پیسے دلوا دے گا۔ ہم ان پیسوں سے ایک نیا گھر خرید لیں گے۔ اس کرائے کے گھر میں ہم کب تک رہیں گے؟ مالک پرسوں کرایہ لینے آئے گا اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ موہت کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ ابھی تک میں نے ایسی کسی بات کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، لیکن موہت نے جس طریقے سے یہ خیال سامنے رکھا وہ مجھے گہرے سوچ میں ڈال گیا۔ موہت، تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ میں نے اسے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ بنا ہچکتے ہوئے بولا، بھابھی، مجھے آگے شادی بھی کرنی ہے، ہمیں اپنی زندگی ساتھ گزارنی ہے اور ایک نیا گھر چاہیے۔ کرائے کے گھروں میں تو صرف انسان ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ موہت کی باتوں میں کچھ تھا جو مجھے صحیح لگا۔ میں نے اس پر کوئی بحث نہیں کی، لیکن دل میں ایک ڈر تھا کہ کہیں وہ زیور بیچ کر پیسے نہ لے پائے تو ہم اور مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میں ایک بیوہ عورت اور ایک 14 سال کا دیور جو خود بھی نہ سمجھ تھا۔ اس حالت میں دونوں کسی بھی دھوکے کا شکار ہو سکتے تھے۔ میں نے سوچا شاید مجھے اس بارے میں کسی سے مشورہ لینا چاہیے۔ میں نے طے کیا کہ میں مائکے والوں سے بات کروں گی، شاید وہ میری مدد کر سکیں۔ لیکن پھر میرے من میں ایک اور سوال اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ زیور جن کے بارے میں نے موہت سے کبھی بات بھی نہیں کی، وہ اس کے ہاتھ لگے کیسے؟ تالے بھی تو ٹوٹے نہیں تھے۔ پھر اس نے ان زیوروں کو نکالا کیسے؟ اس سوال نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے خود سے کہا، موہت بچہ ہے، وہ غلط نہیں کر سکتا۔ پھر بھی وہ جو کچھ کرتا مجھے اس کی باتوں کو سمجھنا پڑتا تھا۔ موہت نے میری سوچ کو پوری طرح سے بدل دیا تھا۔ جب میں نے اپنے مائکے والوں سے بات کی کہ مجھے زیور بیچ کر گھر خریدنا ہے تو انہوں نے مجھے صاف کہا، تم اب بیوہ ہو چکی ہو، تمہیں ہمارے گھر آنا ہوگا۔ اگر میں ان کے گھر جاتی تو وہاں میں کبھی بھی اپنی پہچان نہیں بنا سکتی تھی۔ میرے بھائی اپنی بیویوں کے غلام تھے اور انہیں کبھی بھی اپنی بہن کو سہارا دینے کی فرصت نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اپنی زندگی کا باقی حصہ دوسروں کے سہارے گزاروں۔ مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اس موقع کو کھونا نہیں چاہیے۔ اگر میں نے زیور بیچا تو شاید میں اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتی ہوں، ایک نیا گھر بنا سکتی ہوں۔ میرے شوہر نے میری زندگی میں بہت سے قیمتی زیور دیے تھے، لیکن جب میں نے بھائیوں کی نیت دیکھی تو مجھے وہ زیور ان کے ہاتھوں میں دینے کا کوئی مطلب نہیں دیکھا۔ یہی سوچ کر میں نے طے کیا کہ اب میں موہت کے سہارے چلوں گی۔ موہت جو ایک 14 سال کا بچہ تھا، اس کے اندر کچھ ایسا تھا جو مجھے دلاسا دیتا تھا، بلکہ یہ احساس بھی دلاتا تھا کہ وہ میری زندگی کو سنبھال سکتا ہے۔ موہت، تم چاہو تو یہ زیور بیچ سکتے ہو، میں نے کہا۔ موہت نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے ان زیوروں کو اپنے انکل کو دے دیے۔ 2 دن بعد موہت کے ہاتھوں میں گھر کی کاغذات اور چابی آئی۔ گھر کا سودا اتنی جلدی ہو گیا، مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ عام طور پر گھر کا انتقال، کاغذات اور ضروری کاموں میں مہینوں لگ جاتے تھے، لیکن موہت نے یہ سب اتنی جلدی سے کیا۔ جب موہت نے وہ کاغذات میرے ہاتھ میں رکھے تو مجھے احساس ہوا کہ 14 سال کی عمر میں بھی اس کی سوچ کسی بڑے انسان جیسی تھی۔ اس کی معصومیت اور سادگی کے بیچ ایک گہری سمجھ تھی جو میرے لیے بہت تھی۔ پھر اس نے ایک عجیب سی بات کہی، بھابھی، ہم سارا گھر صاف کر لیں گے، لیکن آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں کچھ تھا جو مجھے کھینچتا چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ چھوٹا ہے، لیکن جو کچھ وہ کہتا تھا اس پر دھیان دینا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس کی سوچ کبھی بھی میری سوچ سے کہیں زیادہ سمجھدار ہوتی تھی۔ موہت کی آنکھوں میں اس دن کچھ الگ سا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ مجھ سے کچھ چاہتا ہو، لیکن لفظوں کو ابھارنے میں تھا۔
میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس وقت مجھے تھوڑی جلدی تھی، ہم گھر میں سارا سامان رکھ چکے تھے، لیکن اب مجھے فکر تھی کہ ہمارا کھانا پانی اور راشن کہاں سے آئے گا۔ میں نے کبھی باہر جا کر کام نہیں کیا تھا اور اب یہ ایک نئی آزمائش تھی۔ موہت کا ایسا کہنا کہ وہ مجھ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہے مجھے تجسس میں ڈال رہا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات کرنا چاہتا تھا جسے میں ابھی نہیں جاننا چاہتی تھی۔ اس سوال نے میرے دماغ میں کئی طرح کے خیالوں کو جنم دیا، لیکن میں فی الحال ان سوالوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شام کو میں نے گھر کا سارا سامان سیٹ کیا تھا۔ ہمارے پاس بہت زیادہ سامان نہیں تھا، بس ضروری چیزیں ہی تھیں۔ ہمارے پاس دولت بھی بہت کم تھی اور اس لیے ہم نے جو کچھ بھی لیا تھا وہ بڑے مشکل سے رکھا تھا۔ سب کچھ کرنے کے بعد میں نے اچھا سا کھانا بنایا۔ یہ کھانا بہت محنت سے تیار کیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے اپنے شوہر کے لیے بناتی تھی۔ ان کی پسند کا دھیان رکھتے ہوئے، ان کا لاڈ پیار جتاتے ہوئے آدھے گھنٹے بعد میں نے موہت کے لیے ٹیبل پر کھانا رکھا اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ آج وہ باہر جائے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ رات کے 10 بج گئے تھے اور موہت اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ یہ میرے لیے بہت عجیب تھا۔ پہلے وہ ہر شام 5 بجے تک گھر آ جاتا تھا اور پھر گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ جب ہم لوگ کبھی باہر جاتے تو وہ بھی ہمارے ساتھ آ جاتا تھا، چاہے آئس کریم کھانے یا کسی کام کے لیے۔ میرے من میں کئی طرح کے سوال اٹھ رہے تھے، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ موہت اس وقت کہاں ہو سکتا ہے۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور موہت گھر نہیں آیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ اکیلے کبھی گھر سے باہر نہیں جاتا تھا۔ اور پھر رات کے اس اندھیرے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا اور جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میرے اندر کا غصہ پھٹ پڑا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں نے کڑک آواز میں پوچھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا اور تم ہو کے باہر نکل گئے۔ موہت کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور میری باتوں کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں غصے میں تھی۔ تم ایسے کہاں چلے جاتے ہو؟ تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم اپنے دوستوں کو یہیں بلا سکتے تھے۔ اس نے میری باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ اس کی نظریں مجھ سے کہیں دور دیکھ رہی تھیں اور پھر اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے کہا، بھابھی مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، آپ خود کھانا کھا لو، مجھے مت کہیں۔ وہ غصے میں کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں کچھ تھا جیسے وہ کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی ایسا جو اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ میں حیران ہوئی۔ وہ تو صرف 14 سال کا بچہ تھا، لیکن اس کے غصے میں بہت کچھ تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید کچھ گڑبڑ ہے، اور تبھی میں نے اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نفرت تھی۔ اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے کہا، بھابھی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ اگر آپ نہیں کریں گی تو آپ کافر ہو جائیں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ میں نے کہا، تم مجھے صبح شام ماں کہتے ہو، پھر یہ کیا بول رہے ہو؟ موہت کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی، جیسے اس نے یہ سوچ کر کہا کہ میں اسے سمجھ پاؤں گی، لیکن مجھے اس وقت بہت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی باتیں تو بالکل الجھن میں ڈالنے والی تھیں۔ میں نے غصے سے کہا، کس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے؟ اتنی گھٹیا بات تم نے اپنی زبان سے نکالی۔ میں غصے سے تلملا رہی تھی۔ وہ بنا کسی شرم کے میرے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ باندھے مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے سمجھنے کا پورا حق اسے ہو۔ اس کی نظروں سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ بنا کچھ کہے میں وہیں سے واپس مڑی اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے دروازہ اچھے سے بند کر لیا تھا۔ دل میں ڈر اور غصہ دونوں کا ملا جلا احساس ہو رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ موہت ایسا کر سکتا ہے اور مجھ سے ایسی باتیں کرے گا۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھا تھا۔ یہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی خامی تھی کہ میں نے اس کی معصومیت کو اس حد تک مانا تھا۔ میری اولاد تو اب تک نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی موہت کے بارے میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ وہ ہمیشہ میرے بچوں جیسا ہے۔
میرے شوہر نے بھی یہی کہا تھا کہ تم سے زیادہ اس کی دیکھ بھال اور ذمہ داری میری ہے، لیکن اب اس کی اس حرکت سے میں چونک گئی تھی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ میرے لیے ایسی باتیں کرے گا۔ مجھے لگا تھا کہ اب میں اسے پوری طرح سے نظر انداز کروں گی۔ یہ گھر میرے نام تھا اور اگر موہت نے پھر ایسی کوئی غلطی کی تو میں اسے اس گھر سے باہر نکال دوں گی۔ اس گھر کو میں نے اپنا زیور بیچ کر خریدا تھا۔ وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ میری خاموشی اب غصے میں بدل چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے موہت کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ میرے من میں کھلبلی مچ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا موہت کا کمرہ بالکل خالی تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ موہت کہاں گیا؟ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا اگر دروازہ باہر سے بند ہے تو اس کا مطلب ہے موہت نے مجھے یہاں بند کر دیا ہے۔ یہ خیال میرے دل میں آیا اور پھر میرے دل میں نفرت کا ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ 14 سال کا لڑکا تھا اور اس کی حرکتیں اتنی بے تکی تھیں کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے یہ طے کیا کہ مجھے مائکے جانا چاہیے کیونکہ مجھے گھر میں اب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میں ابھی بھی عدت میں ہوں۔ اس طرح گھر جانا ٹھیک نہیں تھا۔ اس سوچ سے میں چپ چاپ بیٹھ گئی کیونکہ کسی بھی حالات میں اس گھر کو چھوڑنے کا میرا دل نہیں تھا۔ شوہر کے انتقال کو 1 مہینہ ہو چکا تھا اور اس 1 مہینے میں موہت کا میرے لیے ایک بڑی الجھن بن گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی معصومیت نہیں تھی۔ وہ میری طرح زندگی کے حالات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اگر میرے پاس اپنی اولاد ہوتی تو میں شاید اس وقت موہت کے سہارے نہ ہوتی۔ کاش میرے پاس خود کا بچہ ہوتا تو مجھے یہ سب نہیں سہنا پڑتا۔ اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ موہت جب بھی گھر آئے میں اسے صاف صاف بتاؤں گی اس گھر میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں اب اس رشتے سے پوری طرح منہ موڑ لوں گی۔ اچانک لگ بھگ شام کے 6 بجے کے آس پاس گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں نے سوچا شاید موہت ہوگا، لیکن جب دروازہ کھولا تو میری آنکھوں کے سامنے 3-4 اجنبی لوگ کھڑے تھے۔ ان کا روپ دیکھ کر میری دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ انہوں نے جو کہا وہ مجھے بری طرح سے چونکا گیا اور میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ لفظ میرے لیے حیران کرنے والے نہیں تھے بلکہ وہ دل کو چیرنے والے تھے۔ ان لوگوں نے کہا بی بی اکیلے اس گھر میں رہتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں اکیلے ہی رہتی ہوں۔ ان کا جواب اور بھی اذیت والا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ یہ عورت اپنے 14 سال کے دیور کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ ابھی بھی کہیں چھپا ہوگا۔ یہ لوگ اس محلے کو گندا کر رہے ہیں۔ انہیں یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ ان کی باتیں سن کر میری ہمت ٹوٹ گئی۔ میں نے پوچھا کیا کیا ہے ہم نے؟ اور ان کا جواب اور بھی اذیت والا تھا۔ کیا کیا تم نے؟ یہ پوچھ رہی ہو تم؟ اپنے 14 سال کے دیور کے ساتھ اس گھر میں اکیلے رہتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا شوہر مر چکا ہے؟ تم اب بیوہ ہو تو اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ۔ اگر یہاں رہنا ہے تو شرافت سے رہو۔ ہمارے محلے میں ایسے لوگ نہیں رہ سکتے۔ ان کی باتیں میرے دل میں چبھ رہی تھیں پر میں نے خود کو خاموش رکھنے کی کوشش کی۔ میں ان سے الجھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے دروازہ بند کر دیا۔ جب دروازہ بند کیا تو میرے اندر نفرت اور غصہ امڑ رہا تھا۔ میرا دل موہت پر ٹوٹ چکا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہی سب کچھ اس نے ہی کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ مجھے کس نظر سے دیکھیں گے، لیکن اس نے پھر بھی اپنی حرکتیں جاری رکھیں۔ میں نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ یہ گھر، یہ محلہ، سب اب مجھے بوجھ لگنے لگے تھے۔ اب مجھے یہاں رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ موہت نے میری عزت سے کھیلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرے دل میں یہی آ رہا تھا کہ اس سماج میں ایک اکیلی عورت کو کس قدر اکیلا اور کمزور سمجھا جاتا ہے۔ کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ ایک عورت کو اپنا گھر اور عزت پھر سے کیسے حاصل ہوتا ہے۔ آنسو میرے چہرے سے بہہ رہے تھے۔ کاش میں خود کو اور موہت کو ان لوگوں سے بچا سکتی۔ مجھے اب یہ صاف پتہ چل چکا تھا کہ معاشرے میں ایک اکیلی عورت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن میں خود سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی عزت کی حفاظت کروں گی۔ چاہے جو بھی ہو، میری دعا ہے اللہ سب کی عزت کی حفاظت کرے۔